یہ جو ہمارا جو میڈیا ہے کہ جمعے کی نماز سڑا ہوا مسلمان بھی نماز پڑھنے جاتا ہے، سڑا ہوا مسلمان بھی، جمعے کے دن اگر پازیٹو پیغام دے دیا جائے تو پوری دنیا میں ایک ساتھ ایک ہی میسج پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل جائے گا. نہ اخبار کی ضرورت ہے، نہ ٹی وی کی ضرورت ہے، نہ ٹچ اسکرین کی ضرورت ہے، نہ لات مار میڈیا کی ضرورت ہے. اگر جمعے کا استعمال شروع ہو جائے، میری قوم پابندی سے جمعے کی نماز پڑھو انشاءاللہ. اور ہمارے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ملت اسلامیہ کو نبی کا پیغام دیں، اپنا پیغام نہ دیں. ہم لوگ اپنے ادارے کا اور اپنے مسلک کا جتنا تعارف کرائے ہیں، اگر اس کا آدھا بھی دین کا تعارف کرا دیے ہوتے تو آج امت کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی تھی. ہم خدا سے زیادہ اپنے پیر کا تعارف کراتے ہیں، ہم دین سے زیادہ اپنے مسلک کا تعارف کراتے ہیں، اور شریعت سے زیادہ اپنے ادارے کا تعارف کراتے ہیں. یہی وجہ ہے مسلک کے جھگڑوں سے جب فرصت مل جائے تو آؤ بیٹھو ذرا. مسلک کے جھگڑوں سے جب تمہیں فرصت مل جائے تب بیٹھ کے ذرا سوچو کہ آنے والے چند سالوں کے بعد تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا. مسلک کے جھگڑوں سے جب تمہیں فرصت مل جائے تب سوچنا کہ جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ مسلک کے نام پر مارے جاتے ہیں یا مسلمان ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. عزیزان ملت، لہذا میڈیا اپنی جگہ پر ہے، ہماری اپنی میڈیا مستند اور مسلم ہے، بس ہمیں یوز کرنا آنا چاہیے انشاءاللہ، استعمال کرنا آنا چاہیے. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہیے انشاءاللہ. دیکھیے آپ کو لایا کہاں گیا؟ آپ کو طلاق میں الجھانے سے پہلے، عورتوں کے مسائل میں الجھانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کہاں لایا گیا وہ دیکھیے. ایک بڑے سماجی تحقیق کار نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اب تو رپورٹ تشت ازبام ہو گئی، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے ذریعے سے رپورٹ سب کھل کر آ گئی سامنے، دنیا کے سامنے. اب سازش بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ دور تھا کہ سازش کی جاتی تھی اور برس پتہ نہیں چلتا تھا. آج تو وہ دور ہے کہ صبح سازش کی جاتی ہے تو شام میں پتہ چل جاتا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سازش کو جب پتہ چلتا ہے تو نیوز بنا کے فارورڈ کرتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے. دنیا کے نقشے پہ جو سب سے بڑی سازش تیار کی گئی، اس سازش کے تیار کرنے والے دنیا کے بڑے فلسفی نے ایک دن میں سارا کام نہیں ہوا. ہکسلے نے سب سے پہلا دنیا کے سامنے فلسفہ رکھا. اس نے کہا، آج ایک سائنسدان نے ایک بیان دیا ہے چند ماہ پہلے، ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ خدا تک ہم پہنچ چکے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے، خدا تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب قریب ہے کہ خدا کو ہم اس دنیا سے باہر کر دیں، نعوذ باللہ. جی فلسفہ یہ چل رہا ہے. یہ جو آپ کے پیچھے دنیا پڑی ہے وجہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے اب اچھی طرح. آپ شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے کب تک دیتے رہیں گے؟ کب تک دیتے رہیں گے؟ ہمارے یہاں تحقیقی ادارے نہیں ہیں، بند ہو گئے. کوئی تحقیقی ادارے نہیں ہیں. ایک دوسرے کو کافر بنانے سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر. آنے والا مورخ لکھے گا کہ 2018 میں جب مسلمانوں پر آفت آ گئی تھی تو مسلمان ایک دوسرے کو مسلک کی بنیاد پر کافر بنانے کا کھیل کھیل رہے تھے. تحقیق و جستجو کا شعبہ بند ہو چکا ہے ہمارے یہاں. کچھ نہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے. اب تو درسگاہوں میں درس بھی روایتی درس ہو رہے ہیں، اس لیے کوالٹی تیار نہیں ہو پا رہی ہے ہمارے یہاں سے. ایک سائنسدان نے تحقیق کر اس نے یہ کہی، نعوذ باللہ، کہ اب خدا کو اس دنیا سے بھگا دینے کا وقت آ گیا ہے. خیر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تعالیٰ الیکشن کے سہارے تو جیتے نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ خدا کو نکال دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا. سوال یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ حکم الحاکمین ہے. لیکن جو پاگلوں کی باتیں آ رہی ہیں، اب ہیکسلے نے کہا یہ دنیا یوں وجود میں آئی ہے
کہ جیسے بہت سارے بندر ٹائپ رائٹر مشین لے کر بیٹھ جائیں اور الل ٹائپ الٹے سیدھے ٹائپ کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ کاغذ کے اس ڈھیر میں شیکسپیئر کی کوئی غزل نکل آئے. کہا اسی طرح سے دنیا مادوں سے 1000 سالوں تک، لاکھوں سالوں تک ٹکراتی رہی، اور ٹکراتے ٹکراتے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ ہوتے ہی یہ دنیا بن گئی. واہ! اگر بلاسٹ سے دنیا بند ہو جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ہیکسلے کیسے پیدا ہوا؟ ہیکسلے کی ماں جا رہی تھی، اوپر سے گھوڑے نے پٹخ دیا، نیچے جیسے ہی گری تو ہیکسلے پیدا ہو گیا. بھئی ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر، ایکسیڈنٹ کی بنیاد تو یہ ہے. کہا ذرا امریکہ کے صدر کیسے پیدا ہوئے؟ کہا گاڑی میں جا رہے تھے، ٹائر پھٹ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہو گئے. اگر اسی طرح سے دنیا بن رہی ہے تو دنیا کے پر ان لوگوں کو کہاں رکھیں گے؟ پھر ان کو اپنی ماں کو یہ کیا کہیں گے؟ پھر اسی طرح ڈاکٹر مالتھوس نے کہا کہ ماہر معاشیات ہے ڈاکٹر مالتھوس، پاگل تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اگر ہم نے انسانی آبادی کو نہیں روکا تو روٹی اور پانی کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کے گلے کو کاٹ کر تب کھانا کھائے گا. آبادی بڑھ جائے گی تو کھانا ختم ہو جائے گا. کہا زمینیں تنگ ہو رہی ہیں. ڈاکٹر مالتھوس پاگل تھا، دیوانہ تھا، جانور سے بدتر تھا. اس کو پیدا ہوتے ہوئے انسان نظر آئے، جنگوں میں مرنے والے لوگ نظر نہیں آئے، سیلاب میں مرنے والے لوگ نظر نہیں آئے، زلزلے اور حادثے کے شکار ہو کر مرنے والے لوگ نظر نہیں آئے. اور آج بھی آپ کو بتا دوں کہ پوری زمین کا صرف اور صرف 28 سے 29% زمین ہی ابھی تک انسان استعمال کر سکا ہے. 71 سے 72% زمین ابھی بیکار پڑی ہے جس پر انسان نے کام ہی نہیں کیا ہے. یہ زمین کی بات کر رہا ہوں، پانی کا نہیں، جس پر انسان نے کام ہی نہیں کیا. لیکن اس نے کہا نسبندی کراؤ اور بچوں کی پیدائش بند کرو. ڈاکٹر مالتھوس کا فلسفہ اس زمانے میں 71-72 میں سنجے گاندھی کے صاحب کو پلے پڑ گئی، جہاں اندرا گاندھی کے بیٹے، اور انہوں نے دلی میں پکڑ پکڑ کر لوگوں کی نسبندیاں کرانی شروع کی کہ بھارت کی جن سنکھیا کو روکنا ہے، بھارت کی آبادی کو روکنا ہے، جس کی دیکھو اس کی نسبندی. اللہ بھلا کرے آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کا وہ میدان میں اتر آیا اور پاگل کو روکا. کیا کر رہا ہے؟ بھارت برباد ہو جائے گا. آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے نسبندی روکا تو راہل گاندھی پیدا ہوئے، ورون گاندھی پیدا ہوئے، دنیا پیدا ہوئی.